السلام علیکم ویورز، یہ ہے آپ سب کا یوٹیوب چینل تبدیلی ٹی وی۔ آج کل آئی ایس پی آر کے تعاون سے ایک ڈرامہ سیریل عہد وفا ہم ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے، جس کو ہماری عوام نے بہت سراہا ہے، لیکن میں آج اس کے بارے میں کچھ ایسے کڑوے سچ بتاؤں گا جو سن کر آپ کو دکھ ہو۔ سب سے پہلے اس ڈرامے میں ایک کریکٹر گلزار حسین، جس کو صرف اس ڈرامے میں مزاح پیدا کرنے کے لیے اور ڈرامے میں تڑکا لگانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ وہ ایک ایسا کیڈٹ ہے جو اپنا انٹرو انگلش میں نہیں کروا سکتا۔ وہ کیڈٹ بھرتی کیسے ہو گیا؟ ایک کیڈٹ کو سلیکٹ ہونے کے لیے بیسک ٹیسٹ، انٹرویو، ISSB اور بہت سے مشکل امتحانوں کے بعد سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ گلزار حسین ان سب پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ بندہ اتنے مشکل مراحل سے کیسے گزر کر بھرتی ہو گیا۔ میرے خیال میں یہ کریکٹر فوجی آفیسر کی بے عزتی ہے۔ ایسا بندہ آفیسر تو کیا، فوج میں سپاہی بننے کے قابل بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، اس ڈرامے میں سوائے فوج کے سب کو کرپٹ دکھایا گیا ہے۔ پولیس کرپٹ، ڈاکٹرز کرپٹ، میڈیا کرپٹ، عوام کرپٹ، لیکن فوج پاک صاف ہے۔ اگر ایک لمحے کو میں یہ بات مان بھی لوں تو لگ بھگ 30 سال فوجی سربراہوں نے ایز اے ڈکٹیٹر ہمارے ملک پر حکومت کی ہے، اور ملک کا حال تو آپ سب کے سامنے ہے۔ اس ڈرامے میں ایک سے ایک بڑھ کر بونگی ماری گئی ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر ISPR نے ڈرامہ بنانا ہی تھا تو 90s میں ایک ڈرامہ الفا براوو چارلی آیا تھا، جو کہ بہت اعلیٰ ڈرامہ تھا اور فوجی حالات کو صحیح طرح سے بیان کرتا تھا۔ اس میں مزاح بھی تھا، لیکن گلزار حسین جیسی بونگی نہیں ماری گئی تھی۔ ہماری قوم نے صرف ٹائٹل دیکھنا ہوتا ہے، چاہے اس کا حقیقت سے کچھ بھی تعلق نہ ہو۔ آپ اور ہم صرف 2 منٹ کی فوجی ایکسرسائزز، ان کے گھوڑے، ان کی پریڈ دیکھنے کے لیے پورا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، جس کی نہ تو کوئی سٹوری ہے اور نہ ہی ایکٹنگ۔ اگر آپ کو فوج سے اتنا ہی آخر لگاؤ ہے تو آپ کو پھر الفا براوو چارلی ڈرامہ دیکھنا چاہیے، جو کہ فوج کی صحیح بہتر طریقے سے ترجمانی کرتا ہے۔ یہ صرف میری اوپینین تھی، ضروری نہیں کہ آپ سب بھی اس بارے میں متفق ہوں۔ آپ سب کی اس ڈرامے کے بارے میں کیا اوپینین ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔